سلسلہ میں بخاری مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب، ان میں سے ایک باب جو ہے نا یسمی الریان، اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اب اس دروازے کا کام کیا ہے؟ وہ دروازہ کن کو فائدہ دے گا؟ وہ دروازہ کن کے لیے ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ صرف روزے دار ہی ہوگا، یعنی روزے دار اس دروازے سے بلکہ یہ بخاری مسلم شریف کی دوسری حدیث سے بارکہ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اسے اجر کیا ملے گا؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے گا یہ روزہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی بخاری مسلم شریف کی حدیث سے بارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل اعمال ابن آدم ضاعف الحسنات بعشر امثالها الی مئات، فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھائی جائیں گی، 10 سے لے کر 100 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ فرماتا ہے مگر روزہ نہیں، یہ دوسری نیکییں 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھائی جائیں گی، اللہ فرماتا ہے مگر روزہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ یہ سبحان اللہ، یہ عظمت، فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اور اس کی وجہ اب کیا ہے؟ کیوں یہ فرمایا؟ فرمایا یادعو شہواتہ و طعامہ من اجلی، اس لیے کہ روزے دار اپنے کھانے کو، اپنی شہوات کو میرے لیے ترک کرتا ہے نا، تو لہٰذا قیامت کے دن اس کو اجر بھی میں عطا کروں گا۔ یعنی کہ حالانکہ سارے اجر خالق کائنات جل جلالہ عطا کرے گا، مگر خصوصاً روزے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں بندہ اللہ رب العزت کی خوف کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارا دن کھانے سے بھی باز رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی باز رہتا ہے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے اس کا ثواب جو وہ قیامت دن میں دوں گا۔ اور آگے دیکھیے گا اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ خالق کائنات جل جلالہ کا دیدار کرے گا۔ آگے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے نا، اللہ اکبر، یہ ایسی چیز ہے کہ شاید انسان دوسرے انسان کے پاس کھڑا ہونا پسند نہ کرے، یہ جو بدبو منہ کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کو روزے دار کی یہ منہ کی جو بو ہے یہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور آگے فرمایا اور روزہ یہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے کا دن میں ہو نا، روزے کے دن میں ہو، یعنی کہ اس دن اس نے روزہ نہ وہ کسی کو برا کہے اور نہ ہی شور مچائے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ کرے یا تم سے کوئی جنگ کرے، فَلْيَقُلْ، تو اسے اتنا کہہ دے اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی روزے کی حالت میں نہ تم کسی سے گالی گلوچ کرو، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرو، نہ کسی سے کوئی فضول لغویات
اس سے بس اتنا کو جناب میں روزے میں ہوں. آپ نے روزہ رکھا ہے, اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے گا یہ روزہ رکھا ہے نا, اب اجر کیا ہے. اب یہ روزہ اکیلا نہیں چھوڑے گا, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے آج روزہ رکھا تو یہ روزہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, یہ رمضان بھی اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اب کریں گے کیا؟ فرمایا قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد, قرآن بھی اور روزہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا بندے کی سفارش کریں گے. اللہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہمیں جیسے آج خوشی خوشی سے اور روزہ رکھتے ہی مسجد میں آ گئے, ہم نے بہاروں کو لوٹا, ہم نے یہ مساجد کی رونقوں کو آباد کیا, اللہ پورا مہینہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی رمضان کے صدقے پورا مہینہ آباد کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں پورا سال مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.